اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مدینہ سے مدینہ تک کاروان حسینی کے دروس میں سے آج 100 نمبر درس شروع ہے۔ ہم نے تذکرہ کیا بنی ہاشم کے شہداء، امام مظلوم کی اولاد، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد، جناب عقیل بن عبد المطلب کی اولاد، جناب جعفر طیار کی اولاد اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے جناب ابو الفضل العباس، امام حسین کے جتنے بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے آخر میں شہادت ان بھائیوں میں سے آخری شہید جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ جناب ام البنین کی اولاد میں سے سب سے بڑے جناب ابو الفضل العباس 34 سال عمر ہے، اور مولا نے جناب ابو الفضل کو اپنے لشکر کا علم بردار بنایا ہے۔ علم لشکر کا مولا عباس کے ہاتھ میں تھا۔ جب سارے انصار بنی ہاشم شہید ہو گئے تو اس وقت مولا عباس امام حسین مظلوم کربلا کے سامنے جہاد میں مصروف رہے، ہر آنے والے دشمن سے دفاع کیا، اور پھر جب شہداء کو دیکھتے تھے ہر طرف شہداء کی لاشیں نظر آتی تھیں، اور جناب عباس جب خیام کی طرف متوجہ ہوتے تو بچوں کی العطش 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 کی آوازیں آتی، جیسا کہ مشہور ہے کہ 3 دن سے پانی بند ہے، اور بچے آخر کتنا صبر کرتے۔ اور عباس وہ ہے جو اس 4000 کے لشکر جو دریائے فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے دریا میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب بچوں کی العطش کی آوازیں اور ادھر سے سامنے سارے شہداء، تو اس وقت مولا حسین کی خدمت میں آئے ہیں اور عرض کیا ہے، آقا اب میں باہر آتا ہوں تو میرے جوان کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، خیام سے بچوں کی العطش کی آوازیں آتی ہیں، اب میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، تھک گیا ہوں، مجھے اجازت دیں، حل لی من رخصہ، مولا اب مجھے اجازت ہے۔ تو اس وقت مظلوم کربلا کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، فبکى الحسین بکاء شدیدا، مولا حسین روئے نہیں، صرف بکاء شدیدا، شدید پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ پتہ تھا کہ عباس میری بہنوں کا آخری سہارا ہے، اور اس وقت فرمایا مولا حسین نے، انتا صاحب و لوائی، اے عباس تو میرا علم بردار ہے، میرے لشکر کا جرنیل ہے، اگر تو چلا گیا تفرق عسکری، میرا لشکر بکھر جائے گا۔ اب آگے تاریخ نے کچھ نہیں لکھا کہ مولا عباس نے کیا جواب دیا، اور ہو سکتا ہے یہی کہا ہو کہ جس لشکر کا میں جرنیل ہوں وہ لشکر اب باقی نہیں رہا۔ اجازت ملی ہے، علامہ مجلس سے لکھتے ہیں کہ ایک مشک اٹھائی ہے اور ایک نیزہ اٹھایا ہے، بس یہی۔ میدان کی طرف جانے لگے تو مولا حسین بھی پیچھے پیچھے ساتھ آ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے تیر چلایا جو مظلوم کربلا کی پیشانی میں آ کر لگا۔ ابھی عباس موجود تھے، قریب آئے، اپنے مظلوم بھائی کی پیشانی سے خود تیر نکالا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ تیر مظلوم کربلا کے گلا میں لگا، اور مظلوم کربلا نے خود نکالا اور نیچے ہاتھ رکھ دیے، اور امام کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اسی اثناء میں علم بردار داخل ہو رہے ہیں لشکروں میں،
لشکروں کے لشکر جمع ہیں، اور داخل ہوتے وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، اقسمت باللہ العز الاعظم وبالحجون صادقا وزمزمی وبالحتیم والفن المحرمی لا یخذبن اليوم جسمی بدمی دون الحسین ذی الفخار الاقدم۔ کہہ رہے ہیں کہ آج حسین کا دفاع کرتے ہوئے میرا سارا جسم میرے خون سے نہلائے گا، آج میں اپنے جسم کو اپنے خون سے غسل دوں گا حسین کا دفاع کرتے کرتے۔ امام اہل الفضل والتکرم، تاریخ کہتی ہے کہ عباس لشکر کی طرف بڑھے اور جب حملہ کیا تو اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، لا ارہب الموت اذا الموت رقا۔ عباس موت سے نہیں ڈرتا، موت تو خداوند عالم کے قرب کا نام ہے۔ حتی اوارا فی المسالیت لقا نفسی لنفس المصطفی الطہر وقا انی انا العباس اغدو بالسقا لا اخاف الشر یوم الملتقا۔ پھر لشکر میں داخل ہوئے، 4000 کا پہرا ہے دریائے فرات پر، اور سخت آرڈر ہے کہ ایک قطرہ بھی اہل بیت کے خیام کی طرف نہ جائے۔ اور جب پانی لینے پہ آئے مولا عباس تو وہ سارا لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا، جنہوں نے فنار ہونا تھا وہ فنار ہو گئے، باقی لشکر سارا بھاگ گیا اور خود دریائے فرات میں وارد ہوئے، دریا میں داخل ہوئے۔ 3 دن کی پیاس ہو، ہم جب ایک دن گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں، شام کے وقت ہمیں سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ خود بخود پانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا عباس جیسے دریائے فرات میں داخل ہوئے، پانی کی طرف ہاتھ بڑھا، پانی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، چلو بھر لیا ہے، لیکن جب چلو بھر لیا ہے اس وقت اپنے وقت کے امام مظلوم کربلا اور مظلوم کربلا کی آل کی پیاس یاد آئی، بھرا ہوا چلو واپس دریا کو امانت کے طور پر دے دیا۔ اور شاید بعض روایات میں جو ملتا ہے وہ وصیت یاد آ گئی ہو کہ 21 ماہ رمضان کی رات جب علی مرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو عباس کو بلایا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا، اے عباس تو دریائے فرات میں داخل ہوگا، لیکن عباس یاد رکھنا پانی نہ پینا، اس وقت میرا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی واپس دریا میں ڈالا اور مشکیزہ پانی سے پر کرنے لگے۔ مشکیزہ اس طرح اس کی بناوٹ ہوتی ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ادھر سے مشک بھرتی رہی اور ادھر سے اعلان ہونے لگ گئے کہ اب عباس کو خیام کی طرف نہیں جانے دینا۔ سارے لشکر جمع ہوئے، سارے جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے، دریائے فرات سے باہر آئے ہیں، مشک کو بچا رہے ہیں۔ جب آئے تھے تو کوئی امانت اٹھائے ہوئے نہیں تھے، جنگ کرتے آئے تھے، دریا میں داخل ہوئے تھے، اب امانت اٹھا کے جا رہے ہیں، حسین کی آل کی بچوں کی امانت اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اب عباس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو تیر آئے، جو تلوار آئے، اپنے جسم پہ روکنی ہے، مشک تک نہیں پہنچنے دینی، پانی ضائع نہیں کرنے دینا، اور جنگ جو کر سکتے تھے کرتے آ رہے ہیں۔ کہ ایک کمینہ، بعض روایات نے اس کا نام زید بن ورقا لکھا ہے اور بعض میں نوفل بن ازرق، ان میں سے کوئی ایک ہے، جو جہاں سے مولا علقمہ سے باہر آ رہے ہیں تو چونکہ دریا کا کنارہ تھا، ساتھ کھجوریں تھیں، تو کھجور کے درخت سے چھپا ہوا تھا اور اس نے مولا کے دائیں ہاتھ پہ حملہ کیا، بازو کٹ گیا، مشک بچ گئی، اس مشک کو پھر بائیں ہاتھ میں
ڈالا اور اوپر بایاں ہاتھ ہے، اور ایک اور کمینہ ایک اور کھجور کے درخت کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا نام حکیم بن طفیل اور درخت کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اور اس نے بائیں بازو پہ حملہ کیا۔ جب بازو کٹے، دایاں بازو کٹا، تو یہ پڑھ رہے تھے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، مجھے اللہ کی قسم میرا دایاں بازو تم نے کاٹ لیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، عباس دین خدا کی خدمت کرتا رہے گا، عباس دین خدا کی حفاظت کرتا رہے گا۔ وان امام صادق الیقینی، اور عباس امام اپنے وقت کے امام کی مدد کرتا رہے گا، نجل النبی الطاہر الامینی۔ اور جب دوسرا بازو کٹا تو پڑھ رہے ہیں یا نفس لا تخش من الکفار وابشری برحمت الجبار مان نبی سید المختار قد قاطعوا ببغیہم یساری فاسلم یا رب حر الناری۔ دونوں بازو کٹ گئے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے مشک کو کہ تسمے اپنے منہ میں ڈالے اور سینے سے لگائے ہوئے مشک آ رہے ہیں۔ اب سامنے سے ایک کمینہ تیر چلاتا ہے جو مشک میں لگتا ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب مولا کا دل نہیں کر رہا کہ خالی ہاتھ خیموں کی طرف جائے، بازو ہے نہیں، لشکروں نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آ رہی ہے کہ ایک کمینہ گرز لے کر آگے بڑھا ہے، اور اس نے گرز مارا، ہاتھ تو تھے نہیں کہ اپنا دفاع کرتے، گرز پیشانی پہ جب لگا ہے تو اس کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بھی آ رہے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کو سلام کر کے فرماتے ہیں یا اخا ادرک اخاک، اے میرے بھائی حسین اپنے بھائی کی مدد کے لیے آ جا۔ ادھر سے عباس کی آواز بلند ہوئی، اور ادھر سے حسین نے جب یہ آواز سنی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے اور میری تدبیریں کم پڑ گئی ہیں۔ حسین نے جب آواز سنی تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے آئے، لیکن تاریخ اس طرح لکھتی ہے کہ عمر سعد کا لگتا ہے سارا لشکر عباس پر جمع ہو گیا تھا۔ مظلوم کربلا کو عباس تک پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ سینکڑوں کو فنار کرنا پڑا عباس تک پہنچتے پہنچتے۔ جب پہنچے ہیں تو حالت کیا ہے، ایک بازو کہاں پڑا ہے، دوسرا بازو کہاں پڑا ہے، مشک کہاں پڑی ہے، علم کہاں ہے، اور جوان کو دیکھا تو حالت یہ ہے، پیشانی میں گرز کا زخم ہے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، پیشانی پہ گرز کا زخم ہے، اور جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، وہ عباس کے جسم سے لباس بھی لوٹ کے لے گئے ہیں، کوئی زرہ لے گیا ہے، کوئی خود لے گیا ہوگا۔ بھائی کی لاش پہ جب پہنچائے، راوی کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حسین جھک کے عباس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آ کر عباس کے سر والی جانب بیٹھ گئے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ابھی عباس کی روح پرواز نہیں کیا تھا، روح نے پرواز نہیں کیا تھا، زخم تو اتنے زیادہ لگے ہیں کہ اگر مولا حسین ایک طرف سے اٹھاتے تو دوسری طرف عباس کے جسم کے ٹکڑے چلے جاتے، اور ادھر سے اٹھاتے تو ادھر چلے جاتے۔ شاید یہی وجہ تھی
کہ مولا نے سب شہداء کو گنج شہداء میں جمع کیا ہے، لیکن مولا عباس کی لاش اطہر کو وہیں جہاں پر اترے وہیں سلا کر آ گئے۔ اور دوسری وجہ جو تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا حسین پہنچے ہیں اور عباس کے آخری لمحات ہیں تو اس وقت مولا عباس نے خود عرض کی ہے، آقا میں پانی نہیں پہنچا سکا، مجھے اب خیموں کی طرف نہ لے جانا، مجھے خیموں کی طرف نہ لے جانا، مجھے آپ کے بچوں سے شرم آتی ہے، میری لاش کو یہیں چھوڑ کر جائیے۔ اور لاش کی حالت یہ تھی، اب بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے جا کر دیکھے تو مولا عباس کی قبر چھوٹی سی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ عباس طویل القامہ تھے، دراز قد تھا، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو یہی جواب ملا کہ عباس کی لاش پہ ظلم اتنا ہوا، حسین کے پہنچتے پہنچتے اتنا ظلم ہوا کہ بڑی قبر کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ تو مولا حسین جناب عباس کو وہیں سلا کر جب واپس آ رہے ہیں تو اس وقت ابھی خیام کی طرف نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہی ہیں، اس وقت استغاثے بلند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا جیسے استغاثے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ جیسے استغاثے مولا حسین نے اسی وقت شروع کر دیے۔ اما من مغیث یغیثنا، اما من مجیر یجیرنا، اما من طالب حق ینصرنا، اما من خائف من النار فیذب عنا، یہ کہتے ہوئے بلند آواز سے استغاثے دیتے ہوئے مظلوم کربلا جب خیموں کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے جس نے استقبال کیا ہے وہ مظلوم کی معصومہ بیٹی جناب سکینہ تھی، اور پوچھتی ہیں بابا میرے چچا کا کیا بنا؟ اس وقت مظلوم کربلا نے بتایا کہ آپ کے چچا بھی دوسرے شہداء کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں۔ جب یہ آواز عباس کی بہنوں نے سنی تو اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے بلند آواز سے کہا واہ اخا، ہائے میرا بھائی عباس، واہ عباسا، واہ زیاتنا بعدکا، اے عباس تیرے بعد تیری بہنیں رل گئی ہیں۔ اور بیویاں نے گریہ کیا اور ساتھ مولا حسین نے گریہ کیا، اور مولا حسین بھی یہی فرما رہے تھے واہ زیاتنا بعدکا۔ جب عباس چلے گئے اور اکیلے رہ گئے مظلوم کربلا تو اس وقت مظلوم کربلا کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میدان کربلا میں جب استغاثے بلند کیے تو روایات کہتی ہیں کہ امام زین العابدین بڑی مشکل سے اٹھے ہیں کہ وقت کا امام مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ زین العابدین میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آواز دی بیٹا واپس آ جا، تو فرماتے ہیں یا امتا ذرینی اقاتل بین یدی ابن رسول اللہ، اے پھوپھی جان مجھے جانے دو، میں فرزند رسول کے دفاع میں جہاد کروں گا۔ جب مظلوم کربلا کو پتہ چلا کہ زین العابدین تیار ہے تو اس وقت میدان سے آواز بلند کر کے فرمایا یا ام کلثوم خذی ہے، اے ام کلثوم میرے بیٹے کو پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی آل ختم ہو جائے۔ مظلوم کربلا میدان میں استغاثے بلند کر رہے ہیں، کوئی نہ مددگار نہ کوئی امام کے ساتھ دینے والا، اور ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں بلند تھیں۔ اور اسی اثناء میں جب استغاثہ بلند کیا تو خیام سے
بیویوں کے بلند رونے کی آواز سنے۔ جتنا بھی مشکل حالات میں تھا، غیرت کا پہاڑ خیام کی طرف آتا ہے اور خیام کی طرف آ کر اپنی بہنوں کو خود دلاسے دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔